بانی پاکستان ریپبلک پارٹی ریحام خان صاحبہ بذات خود ہمارے ساتھ موجود ہے. ریحام خان صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. It's so nice to see a female leading in politics and launching a party. Congratulations to you. اور جو آپ نے ایفرٹ کیے. پروا I didn't think of that اور مجھے بالکل خیال ہی نہیں تھا کہ this is the first time in Pakistan's history کہ کسی خاتون نے پارٹی کی بنیاد رکھی ہے. I didn't think of that اور یہ بڑی عجیب سی اور شاکنگ بات ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوا. لیکن مجھے اتنے لوگوں کے میسیجز آئے, انہوں نے کہا ڈو یو ریئلائز دیٹ, میں سیڈ نہیں, میں نے واقعی بالکل یہ نہیں سوچا. اینڈ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم 2025 تک اگر ایسا نہیں ہوا تو بڑا کوشچن تو یہ کہ کیوں نہیں ہوا. ایگزیکٹلی بڑا کوشچن یہ ہے کیوں نہیں ہوا, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ یہ ہو گیا ہے. سو بہت ساری خواتین کو جو ہے وہ اس سے انکریجمنٹ ملے گی اور وہ شاید آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی سیاست میں. لیکن ریحام خان صاحبہ آپ نے جو پارٹی لانچ کی ہے, پہلے تو ہم اس کا تھوڑا سا اسکیچ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو نام رکھا ہے, اور پاکستان میں آلریڈی بہت ساری پارٹیز موجود ہیں, کچھ چھوٹی ہیں کچھ بہت بڑی ہیں. تو آپ کی پارٹی کا کیا نظریہ ہے, کیا مینیفیسٹو ہے, کیا اپروچ کیا ہے؟ دیکھیں فرما, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ آئی ہوپ کہ خواتین اس سے حوصلہ لیں. نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو میک شور کہ ان کی ریپرزنٹیشن ہو. اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے, یہ میرا ایک لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے, یہ میری ایک اسٹرگل ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری آواز خواتین کے طور پر میڈیا پہ بھی ڈیسیژن میکنگ میں, پالیسی میکنگ میں نہیں ہوتی. تو ایک مخصوص حد تک تو خواتین کو جانے دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ایکچولی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ہمارے پاس نہیں, خاص طور پہ ہمارے اس پورے خطے میں نہیں ملتی. تو آئی ایم گوئنگ ٹو میک شیور ان مائی لائف ٹائم کہ یہ سچویشن بدلے, اور کسی نے کہیں نہ کہیں تو آغاز کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ مختلف کیسے ہے, ہر طرح سے مختلف ہے. ایک پہلی بات تو یہ کہ میں نے مذاق کے طور پہ نہیں, بڑی ڈائریکٹ اپروچ کے ساتھ یہ کہا کہ میں کسی کے کہنے پر پارٹی نہیں بنا رہی, میں کسی سے خفا ہو کے پارٹی نہیں بنا رہی کہ جی آپ نے مجھے پرائم منسٹر دوبارہ نہیں بنایا تو میں اپنی پارٹی بناؤں. دوسرا یہ کہ میں ایک سیلف میڈ, بلکہ اپنی جو میری ریالٹی ہے وہ آئی وڈ سے کہ ایک مڈل کلاس ریالٹی ہے. آئی کم فرام اے پریویلیج بیک گراؤنڈ, لیکن میں نے نوکریاں کی ہیں, بزنس سیٹ اپ کی ہیں, اپنے بچوں کی پرورش کی ہے, میڈیا میں کام کیا ہے. تو ایک عورت کا بھی لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے, اور ایک مڈل کلاس اپنی جگہ کیسے بناتے ہیں اور کیا ان کو ہرڈلز ہوتے ہیں اس کا مجھے اندازہ ہے. اتنا نہیں ہے جتنا ایک عام پاکستانی کو ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ اس طرح سے منفرد ہے. بڈھے بابوں کی بات کی تو آئی ایم ناٹ سیئنگ ان ایجسٹ وے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے سنڈروم, ایک مائنڈ سیٹ جو سمجھتا ہے کہ جو ایک سائیکل سے گزر چکا ہے, جو ایک اولڈ بوائز نیٹ ورک کا حصہ ہے, بس وہی صحیح جانتا ہے. اولڈ اسکول تھنکنگ جو کہ ووک تھنکنگ نہیں ہے. مجھے کبھی حیرت ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ کو 35 بھی بومرز نظر آتے ہیں, تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اڈیپٹ کریں, کیونکہ انسان ہو یا ملک اور قوم ہو, وہ جب تک اڈیپٹ نہیں کریں گے آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو سروائیو کرنا ہے اور اڈیپٹ کرنا ہے. اور اس سروائیول کے لیے ریحام خان صاحبہ, وین وی لک ایٹ دی نمبرز, تو پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹاپ 10 کنٹریز میں رینک کرتا ہے جہاں پر نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, اینڈ دیٹس 64%, 65% اپروکسیمیٹلی. دیکھیں پروا, we keep hearing this کہ 64% ہے, 65% ہے تقریروں میں, لیکن ہمیں ڈیسیژن میکنگ. لیکن میں اسی سوال کی طرف آ رہی تھی کہ ایک جماعت نے ہمیں یہ منشور دیا جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. چونکہ اب آپ سیاسی جماعت لانچ کر چکی ہے, رجسٹر کر چکی ہیں, تو میرا یہ آپ سے سوال بڑا جائز بنتا ہے. اور انہوں نے اپنا پورا فوکس رکھا تھا نوجوانوں پر, جو اس سے پہلے ہم نے بہت کم دیکھا بڑی جماعتوں کا فوکس. کچھ اور مینیفیسٹو ہوتا تھا لیکن مکمل طور پہ نہیں. اب اتنی بڑی تعداد میں جس ملک میں نوجوان ہیں, اور آپ ایک پارٹی لانچ کر چکی ہیں, ایک خاتون کی حیثیت سے لانچ کر چکی ہیں, جو کہ بہترین آغاز ہے, کیا فوکس رہے گا آپ کا نوجوان پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو ایگزسٹنگ پارٹیز ہیں ان کا جو چال چلن, جو ان کی ڈائریکشن, موٹیو تھی, وہ بہت مختلف تھی. تو میں ان کے ساتھ تو نہ اپنے کو کمپیئر کر رہی ہوں, نہ ان کے منشور کو میں کمپیئر کر رہی ہوں اپنے منشور کے ساتھ. ہمارا جو فوکس ہے, اور یہ بھی میں آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ میں نے بحیثیت ایک عورت پارٹی نہیں شروع کی. فار می
I have never seen people in gender. میں دیکھتی ہوں کہ انسان کیسا ہے, اور میں اپنے آپ کو بھی ایک جینڈر کی کنسٹرینٹ میں نہ کبھی میں نے دیکھا ہے, نہ میں اپنے کو محسوس کرتی ہوں. Of course challenges do exist. Manifesto is focusing on middle class and upward mobility, کیونکہ آپ کا بجٹ جو اب آیا ہے, جو آپ کی ایک کافی عرصے سے پچھلے 5-6 سال سے اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ورلڈ بینک کا ریسنٹ سروے اٹھائیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف 2021 تک, 2017 سے 2021 تک جو وہ اسیس کر رہے ہیں, یعنی اس کے بعد فلڈنگ بھی ہوئی ہے, کووڈ بھی ہوا ہے, لیکن 2017 سے 2021 تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو غربت کی لکیر کے نیچے کتنی عوام آ گئی ہے, وہ 45% سے زیادہ ہے. 46%. یہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے, ایکسٹریم پاورٹی لائن کے نیچے. تو مطلب دس از اے شاکنگ پرسنٹیج جس کو ہم ڈسکس نہیں کریں. میں سمجھتی ہوں کہ اس مینیفیسٹو کا مقصد اپورڈ موبلٹی ہے. وہ مڈل کلاس جس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا, اس کو یہ سسٹم سارے ایریڈیکیٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ شوگر مافیا کو نہیں پکڑ رہے, ان سے 35% FBR نہیں کلیکٹ کر رہی, لیکن جو ای کامرس بچہ کر رہا ہے یا جو اپنی دکان چلانا چاہ رہے, اس کے اوپر آپ کا نزلہ گر رہا ہے. سو آئی تھنک کہ ساری دنیا تو وظیفوں پہ ان کی خواہش ہے کہ آ جائے, یہ تو میں نہیں چاہتی. میں اپنی زندگی میں اگر کچھ بنی ہوں تو وظیفوں پہ تو نہیں پہنچی نا میں یہاں تک. تو یہ 64% کے لیے It's beautiful to hear these words, کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے گفتگو بھی کرنا, اور سارا کچھ آپ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر رہی ہیں. بٹ لیٹس ہیو اے ریالٹی چیک. اور وہ ریالٹی چیک یہ ہے کہ آپ نے کل جب پریس کانفرنس سے کی, صحافیوں سے گفتگو کی, پارٹی لانچ کا بتایا, تو یو سیڈ کہ میں گیٹ نمبر 4 کو نہیں جانتی. A very bold statement, but indeed but indeed ہمیں Just give me a minute. میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھتی ہوں. Because I've worked in media also, and I want to say this کہ obviously میں پاکستان میں 2012 میں آئی, تو میں نے واقعی گیٹ نمبر 4 سے کبھی ڈکٹیشن نہیں لی. میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی اناؤنس کرنے آئی ہوں, اور میں گیٹ نمبر 4 سے نہیں آئی, اور میں گیٹ نمبر 4 مجھے واقعی نہیں پتا کہ کس کو گیٹ نمبر 4 کہتے ہیں. اینڈ جو آپ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب ایک سابق وزیر اعظم رہے ہیں, بڑے بہترین وزیر اعظم بھی رہے ہیں. ان سے بھی میں نے جب یہ سوال کیا تھا اپنے پروگرام میں, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ ان کا نظریہ بھی کچھ ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے پالیٹکس میں. انہوں نے پارٹی لانچ کی, وہ پارٹی کچھ نہیں کر سکی ابھی تک, حالانکہ وہ ری امیجننگ کا بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم لے کر آئے تھے. پھر جہانگیر ترین صاحب نے IPP لانچ کی, بڑے بڑے نام یہاں سے وہاں بھی ہوئے, یو نو دا اسٹوری, لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. ہم ہر ایک انٹرول کے بعد کنگز پارٹی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, لیکن وہ پرفارم نہیں کر پاتی. پھر عائشہ گل علیہ صاحبہ نے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی, بٹ couldn't do better, وہ کر نہیں سکی. شاید اس کو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ گیٹ نمبر 4 یا پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا. بٹ جسٹ ٹیل می, اگر یہ سارے لوگ جو ایک بڑی پوزیشنز پر رہے ہیں, سابق وزیر اعظم رہے ہیں, منسٹرز رہے ہیں, پاور میں رہے ہیں, وہ لوگ نہیں کر پائے کچھ ود اور وداؤٹ گیٹ نمبر 4, میں نے دونوں ایگزامپلس پٹ کر دی ہیں, تو آپ کیسے وداؤٹ دی ہیلپ آف اسٹیبلشمنٹ, اینڈ دیٹس اے ریالٹی, کیسے کریں گے یہ؟ تو فروا ایک سینٹنس میں آئی ایم ڈفرنٹ. آپ نے جن کی بات کی ہے کہ دونوں ایگزامپلس دی ہیں, مے بی آئی ہیو مور انفو, مجھے پتا ہے کیسے پارٹیز بنتی ہیں اور کیوں بنائی گئی ہیں. تو I can tell you that I am different from each and every one of the people that you have named. I can also tell you that my intention in making this party is on authority. Maybe there will be another book later on. لیکن کچھ ہمارے social contacts بھی ہوتے ہیں. تو میری جو مشن ہے, میرا جو ٹارگٹ ہے, میرا جو اوریجن ہے, انسیپشن ہے, وہ ان تمام ایگزامپل سے ڈفرینٹ ہے. میری کریئر پاتھ ان سے ڈفرینٹ ہے, میرا بیک گراؤنڈ ان سے ڈفرینٹ ہے, میری فیملی بیک گراؤنڈ ان سب سے ڈفرینٹ ہے. سو آئی ایم ویری ویری ڈفرینٹ, اینڈ دیٹ از وائی آئی کین بی allowed to be different, because I make the choices myself. I don't wait for permissions. I do as I feel is right. اور مجھے یہاں تک بھی میں پہنچی ہوں نا, تو ان لوگوں کی طرح نہیں پہنچی جن کا آپ نے ایگزامپل دیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, مائی نیکسٹ کوسچن ٹو یو از کہ اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے, کسی کو گراں گزرے, مگر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی حقیقت ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی قبولیت تو خیر نہیں ہوئی, لیکن مقبولیت عوام میں اب بھی بہت زیادہ ہے. ڈو یو سی
पाकिस्तान तरीके इंसाफ एज अ चैलेंज, बिकॉज बड़ी जमात है और उसके साथ आपका कंपटीशन अब होगा अगर आप इलेक्शन में जाएंगी? I don't see any of the political parties as a challenge for me. वो उनकी लाइन ही कुछ और है. So मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, TMLN क्या करती है, PPP क्या करती है, I have nothing to do with that. I'm not interested in what they're doing. वो जो करना चाह रहे हैं, वो जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, वो उसमें ना मुझे इंटरेस्ट है. I don't even follow the news. और I don't मेरा मुकाबला ही उनसे नहीं है, because I'm not here as a third force. लेकिन पार्टी को चलाने के लिए आपको बड़े नाम चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं, इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं. हमारा सिस्टम जो है वो बहुत मुख्तलिफ है वेस्ट से पॉलिटिक्स का. देखें फरमा, जिन लोगों ने इलेक्टेबल्स लेके आए, जो लोग पपेट्स बने, तमाम लोग बने, ठीक है. PTI बनी, सबसे पहले PTI ने हाइब्रिड सिस्टम की बुनियाद रखी. वो इलेक्टेबल्स लेके आए जब पार्टी की बुनियाद थी. मैं तो तब से जानती हूँ जब पासबान तहरीक चल रही थी. उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस किए. 2011 से पहले भी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए. TMLN ने भी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए. आप तो देखें कि आप जो मकबूलियत है ना, वो एक इनोसेंट नाइव वोटर सपोर्टर है जो हकाइक से बहुत दूर है. उस बेचारे का या बेचारी का कोई कसूर नहीं. लेकिन मेरा वो मॉडल ही नहीं है. जो पपेट्स बने हैं या जो हाइब्रिड सिस्टम को जिन्होंने एक्सेप्ट किया, मुसल्लत किया और उसके ख्वाहिशमंद रहे, या फॉर एग्जांपल उन्होंने इलेक्टेबल्स को लेके आए, उनको क्या फायदा हुआ? उनको क्या फायदा हुआ? तो वो तो आई डोंट इवन वांट टू बी दैट मॉडल ऑफ सक्सेस. और उसकी वजह यह है कि मेरी ख्वाहिश वो नहीं है ना. People want to get to the prime minister's seat. People want to get to the CM seat. I don't have any desire for that. I want to see middle class people moving upward in society. I don't want कि लोग वजीफों पे आए या लोग अपने माँ बाप को छोड़ के या अपने छोटे बच्चों को छोड़ के मुल्क से बाहर जाएं और फिर हम उनकी फॉरेन रिमिटेंसेस पे तालियां बजाएं. I don't want that. I'm an economic migrant myself. मुझे पता है कितना मुश्किल है अपनी फैमिलीज को छोड़ के जाना. मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से नेशनैलिटी मिलती है. And I am trying to explain to you कि PTI is not my issue. Might be an issue for 8 PM, 10 PM. रेटिंग्स की दौड़ में टीवी का. I think 8 PM and 10 PM को बात करनी चाहिए about ठीक what है. is affecting. चलिए, my coming to the last question. You and Ahmedabad. You wrote a book in 2018, controversial memoir, और उसमें आपने बहुत कुछ लिखा था. हमने पढ़ी भी है वो किताब. मैं सिर्फ एक सीधा चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज यू वर वेरी क्लोज टू इमरान खान साहब, और ज़रा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बड़े करीबी से जानती हैं. अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी टूट फूट का शिकार है इंटरनली, और इल्ज़ामात यहाँ से वहाँ लग रहे हैं जो कि एक पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हो रहा है. ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब की बहनें भी इल्ज़ाम लगाती हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो धोखेबाज हैं. आपने भी कुछ उनके बारे में अपनी किताब में मेंशन किया था. लेट्स जस्ट वाइंड इट अप लाइक दिस. आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी मकबूलियत होने के बावजूद जो कंडीशन हो गई है, इसमें कसूर किसका है? I'm not interested in PTI. I'm not following news. कसूर obviously लीडर का होता है. देखिए, मैंने आपको बताया कि 2003 या 2005 मेरे साथ, तो मेरा स्टाफ है जो PTI के साथ 30 साल से पूरी जिंदगियां उन्होंने गुजार दी. एक हमारा कोऑर्डिनेटर है जो 20 साल की उम्र में PTI के ऑफिस में गया और अब उसकी उम्र 50 साल है. सारी जिंदगी उसने गुजार दी. Did you ever see him? Did you ever see him ever being mentioned anywhere? तो इलेक्टेबल्स कौन लाया? CEO ही लाता है ना, बॉस ही लाता है ना. जो चेयरपर्सन था वही लेके आया. बहनें अगर कुछ कह रही हैं तो किसकी फैमिली है? अगर फैमिली में कोई रिफ्ट हो रहा है तो किसका कसूर है? ये लॉयर जो सडनली पैराशूट होके आए हैं, I don't know which year it was, last year or wherever. ये क्या PTI कोर थे? ये कहाँ से आए हैं? So these are questions that you should ask that party. I'm not interested, and I really think the mess that it's in, that has to do with the leadership. So agar the buck stops with the leadership. You cannot say कि जी इसने किया उसने किया. No, you made those choices. आपने जनरल बाजवा के कसीदे पढ़े, आपने लोगों को आगे किया. अब अगर फैमिली में कोई रिफ्ट है, अगर डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन लीड करे, I really don't know who the spokesperson is. ये तो 2011 वाले भी इलेक्टेबल्स नहीं है. ये तो वो भी नहीं है जिन पे हमको इत्तेफाक था. So I think these are things which I think are misleading the public. ये हमारे इश्यूज नहीं है. मैं जगह गई हूँ. मैं कराची के
ہر پسماندہ ایریا میں گئی ہوں, ہزارے جتنے ایریاز کراچی میں انہیبٹ اب ہوئے ہیں وہاں میں گئی ہوں, ہزارہ گئی ہوں, کے پی جاتی ہوں, بلوچستان جاتی ہوں. مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اگلا پی ایم کون بنے گا, مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ سی ایم کون بنے گا, علی امین گنڈاپور آئے گا, یا یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں. لوگوں کے جو زمینی حقائق ہیں نا, دے ڈونٹ نو, they don't care کہ مجھے نام بھی بھول جاتا ہے کہ بیرسٹر گوہر ہے یا گوہر اعجاز ہے. So these are issues that آپ لوگ 8 PM اور 10 PM پہ سجا رہے ہیں. These are not issues. جب میں میڈیا پہ کام کر رہی تھی تو میں نے جب I'll tell you a fact. I'll tell you a fact. You raised a very valid point. I'll tell you a fact. اس کی وجہ یہ ہے کہ when we do not discuss عمران خان صاحب, and let's suppose کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں مہنگائی کو یا چینی اسکینڈل کو یا پھر ایجوکیشن کے فقدان کو کہ جو پاکستان میں 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگوں کے جو عوام ہیں وہ پسند ہی ایک شخصیت کو کرتے ہیں, they do not want to see the reality, اور ہم نے یہ ان کے اندر بیسیکلی انسٹل کیا ہے. اب میں پوری ہسٹری پہ نہیں جانا چاہتی 2011 کے بعد ہم نے کیا کیا, لیکن میرا سوال لے لیں. You may be, please do that, لیکن let's just discuss one thing. میرا سوال ہے چھوٹا سا سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے ریحام خان صاحبہ کہ either way اس بات کو ٹیکل کر لو پہلے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے, دیٹ از ناٹ ٹرو. اس لیے کیونکہ مجھے ٹی وی پہ جب میں پروگرام کر رہی تھی اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہاں پہ گٹر چوکڈ ہے, شادرہ گندا ہے, یا آپ کا لیاقت آباد میں گٹرز اوور اسپل کر رہے ہیں, سی سائڈ آپ کی گندی ہے, تو عوام دیکھنا چاہتی تھی بیکاز میری سوشل میڈیا کی فالوئنگ پہ اسی ویڈیو کے 1.7 ملین ویوز آتے ہیں. تو عوام تو اگر آپ نیچرل ریٹنگز پہ جاتے ہیں, عوام بات کرنا چاہتی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, ان کی پرابلمس کیا ہیں. یہ جو چوائسز ہیں, یہ چوائسز میڈیا کر رہا ہے. سو آپ یہ جو بات کر رہی ہیں اس سے تو میں اس لیے ڈس ایگری کر رہی ہوں کہ آئی ہیو a huge social media presence but you will never get that on TV because لوگوں کے interests, corporate interests attached ہیں. So why is it that I am showing you a broken road اور اس کے 1.7 million views 30 minutes میں آ جاتے ہیں؟ Why is that? کون ہے یہ لوگ؟ میرا تو کوئی فیک فالوئنگ نہیں ہے یا کوئی پیڈ وہ بھی نہیں ہے. So why am I talking about Darya Istiran? Why am I like your confidence. I like the way you articulated everything. You should because but the point is that we live in Pakistan. Rehan Khan Sahib, thank you so much for your precious time. But we live in Pakistan, اور پاکستان جیسے ملک میں if you ignore media and you say کہ میڈیا جو ہے وہ we all agree اس پوائنٹ پہ کہ ظاہر ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے, پالیٹکس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, بٹ اگر آپ میڈیا پر آ کر وہ چیزیں نہیں کہیں گے جو آپ کہنا چاہتے ہیں اور پھر پریزنٹ نہیں کریں گے, تو جو ایگزامپلز میں نے باقی پارٹیز کی دی ہیں ڈاؤن دا لائن شاید اس میں یہ پارٹی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے, بٹ آئی ہوپ کہ یہ نہ ہو. آئی ہوپ کہ یہ خواتین کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, ینگسٹرز کے لیے ایک آواز بنے. لیکن ابھی الیکشنز میں ٹائم ہے. بیسٹ آف لک فار دیٹ.